اما حجرہ سے مایوس ہوا تو وہ چلا بچے کے پاس، کہنے لگا بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ابا حضور مجھے لے کر جا رہے ہیں، بڑے آسان آتا۔ شیطان کہنے لگا کہ دعوت کوئی نہیں، وہ تمہیں ایک مقام پر لے کر جائیں گے اور وہاں جا کے تمہاری گردن تن سے جدا کریں گے، تمہیں ذبح کر دیں گے۔ پیغمبر کا بچہ عمر 11 سال ہے تو پیغمبر کا بچہ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اس نے کہا یہ حکم اللہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر حکم اللہ ہے تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات کہ میں اس کے لیے قربان ہو جاؤں۔ جب شیطان وہاں سے ناکام ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں سب دم بخود ہے کہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، باپ کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی، باپ کے پاؤں نہ گھبرائے، باپ کے چہرے پر کوئی ندامت نہ آئی کہ اپنے بچے کو قربان کرنے جا رہا ہے، بلکہ فرشتوں نے دیکھا میرے باپ میں بھی ایک جوش آ رہا ہے، باپ میں بھی ایک جوش آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ نے اس کی اولاد مانگی، اس سے قربان کرنے جا رہا ہے۔ شیطان آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتلاتا ہے، پیغمبر ہے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو کوئی عقل کام نہیں کرتی، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کا کوئی زور نہیں ہوتا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں کوئی بدل نہیں ہوتا، جب حکم الہی آ جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور جب اس نے کہا ان کی جگہ کوئی اور چیز کر دو تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنکری اٹھائی اور شیطان کو مارا، شیطان کنکری کھا کے چند قدم دور جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے رستے پر رہا ہے، شیطان پھر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری کنکری مارتے ہیں، شیطان پھر آتا ہے، 3 کنکریاں مارتے ہیں اور اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے مقام پر پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تجھے اس لیے لایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابا حضور اس سے اچھی کیا بات ہے، آپ دیر نہ کیجیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو جلدی کیجیے، مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے، اور یہ دیکھیے میرے ہاتھوں کو باندھ دیجیے گا، میرے پاؤں کو باندھ دیجیے گا، اپنے کپڑے ذرا سمیٹ لیجیے گا کہیں اس پر خون کی چھینٹیں نہ مر جائیں، اور مجھے الٹا لٹال دیجیے گا کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھیں سو نہ ٹکرائیں، میری آنکھیں اور آپ کے مقدار کا جوش نہ آ جائے، کہیں آپ کو اپنے اس لیے پر ندامت کا احساس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ ذکر اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، ان کے کہنے کے مطابق اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری کو بندر پر تیز کیا۔ حکم الہی آتا ہے اے چھری خبردار، اگر دودھ چلی گئی تو میں تجھے جہنم میں بھیج دوں گا۔ ایک چھری جو جہنم سے ڈرتی ہے، ایک چھری جو اندر شعور نہیں رکھتی لیکن جنت کی وہ تبتی ہوئی آگ سے ڈرتی ہے۔ ارے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، ہمیں شعور دیا، لیکن ہم جہنم سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا، آج ہمیں جہنم کا خوف ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی معنوں میں عذاب گزار ہیں، حقیقی معنوں میں عذاب گزار بن جائے۔ ہر وقت یہ سوچے اللہ کا اس میں کیا ہوگا، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا جنتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھتے ہیں، گردن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، نیچے پیغمبر کا بیٹا لیٹا ہے، اوپر پیغمبر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ذرا غور فرمائیں، کہتے ہیں جب حضور آنکھوں سے پٹی کھول لیتی ہے، ہم اللہ کا حکم بچا لا رہے ہیں، شاید رب کو ہمارا طریقہ پسند نہیں آیا،
کہ حکم اللہ کا ہو اور ہم آنکھیں بند کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو سبحان اللہ. آج حضرت اسلام آپ کو دوری کو پیش کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھتے ہیں. رب الہی کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم اپنے بندوں کو ایسے ہی آزماتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طوفان جاتے ہیں، وہ تو منصوبہ ہو جاتا ہے. وہ دوسر یہ جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام مجھے تیرا یہ ہے، اس میں دل کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک میں اس عمل کو جاری رکھوں گا اور جو اجر تجھے دیا. میری بات کو ایک بھی سن لیں، کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں تو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب یہ عمل کرے گی تو اس کو بھی نہیں اجر دوں گا جتنا اجر میں نے تجھے دیا ہے. قربانی کی شان ہے، قربانی کی یہ عظمت ہے. اگر وہ پر پیسہ نہیں، استقامت ہے، ادھار لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس میں سے تو ادا کیا جا سکتا ہے. قربانی کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کچھ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے اس پر چھری چلا دی جاتی ہے، خون نکلتا ہے تو زمین پر کتنے سے لے لے اس شخص کی سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بار یوں کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قربانی کرو تو تم قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہو، یعنی کہ جب بھی قربانی کی جائے تو یہ فرمان ہے کہ اس جانور کے سامنے کھڑے ہو. اب یہ قربانی کے حصے بوریوں میں بند کر دیے جائیں، جانور پہ دکھاؤ، اور اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا فرمانا وہی ہے اور وہی کوئی فرماتے ہیں جو اللہ کرتا ہے. تو یہ ان کا شاہ مبارک ہے. اب اس قربانی کا ہمیں کتنا برا اثر ملے گا. ایک تو ہمیں وہ ثواب ملے گا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر حدیث مبارکہ یہ کہ روز سے قیامت تمہارے جانور کا گوشت اور خون اور باقی حصے لائے جائیں گے اور ان کے وزن کے مطابق 70 گنا نیکیاں تمہارے اعمال میں لکھی جائیں. قربانی کی ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں. ہر شخص میں قربانی کا جوش پیدا ہو جائے گا. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا گوبر، قربانی کے جانور کا پھول، قربانی کے جانور کے پھڑے جن سے ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک جیسے اللہ اکبر نے کی، سبحان اللہ نے کی، آج تک دنیا جہاں کے حساب دان بیٹھ جائیں، حساب دان بیٹھ جائیں،
اور وہ اگر کسی جانور کے بالوں کو کتنا چاہیں تو نہیں کت سکتے کہ رب تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے وہ صاف دیتا ہے کہ اس نے فرمایا جب میں نے خیر فرصت فرمائی اس کا میں بہت بڑا پیار کر چکا ہوں اور جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ قربانی نماز قائم کرو اور قربانی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی دیں اور قربانی صحیح جذبے کے ساتھ قربانی کا یہ اجازہ کریں اس کا گوشت یہ خیال کریں کہ جانور موجود اور اس کی ہماری سنت کا ہمارے دل میں ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موٹا تازہ جانور قربان کرو جو تمہیں ملے صلاۃ اور تمہاری سواری سبحان اللہ سال میں ایک دفعہ عمل اور اس کا جب ہم ثواب اور نیکیوں کو شمار کرنا چاہیں تو خدا ہمارا دل ہوگا ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے رہے جو ہی یہ قربانی کریں گے قربانی کا ارادہ کریں گے ہم اپنی خواہشات کو گزرتے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے ہم اللہ کا حکم مانیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں گے جو دنیا میں کیا ہوگا کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور سب آج بھی اپنی زندگی کو عائش کرتے ہیں بلکہ زندگی کو